السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حیدرآبادی اسلامک چینل کے معزز سامعین اور مدرسہ عظمت الاسلام کے قابل قدر طلباء، یہاں پر لفظی ترجمے کے جو پروگرام ہیں اس میں سورہ نساء شروع کیا جا رہا ہے، اور ان مذکورہ آیتوں میں صلہ رحمی کا ذکر ہے، جس میں دو بڑے اہم فائدے بیان کیے گئے ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے جس کو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں، جو شخص یہ پسند کرتا ہے کہ اس کا رزق بڑھا دیا جائے، کشادہ کر دیا جائے اور اس کی عمر دراز کر دی جائے، تو وہ صلہ رحمی کرے، یعنی کہ رشتہ داروں کا حقوق ادا کرے، ان سے اچھا سلوک کیا کرے۔ کلام پاک سیکھنے کے لیے، سکھانے کے لیے، آپ کی سہولت کے لیے یہ پروگرام کیا جا رہا ہے، اس لیے اسے سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور ثواب جاریہ پائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نساء۔ یا ایہا، اے ناسو لوگو، تقو ڈرو، ربکم تمہارے رب سے، تمہارے رب کی نافرمانی کرنے سے ڈرو، الذی جس نے خلقکم تم کو پیدا کیا، من نفس واحدۃ ایک جان سے یعنی آدم علیہ السلام سے، خلق منہا اور اس سے پیدا کیا، آدم علیہ السلام کے ذریعے بنایا، زوجہا ان کے جوڑے کو یعنی حوا علیہ السلام کو، وبثا اور پھیلایا، منہما ان دونوں سے پیدا کیا، رجالاً کثیراً ونساءً بہت زیادہ آدمی اور عورتیں بھی، واتقوا اللہ اور ڈرو اللہ سے، الذی تساءلون بہ جس کے ذریعے تم سوال کرتے ہو، اس کے ذریعے ایک دوسرے سے اللہ کا نام لے کر مانگتے ہو، اپنے معاملات کو درست کرتے ہو، اپنے اللہ کے نام لے کر قسم کھا کر اپنے آپ کی جو سیفٹی کر لیتے ہو، تو تم ڈرو، اس کا نام لے کر اپنے معاملات کر رہے ہیں تو پھر اس سے ڈرو، اس کے عذاب سے ڈرو، اس کے غصے سے ڈرو کہ کوئی جب اس کا نام لے کر رہے ہو تو پھر ان بات کو نبھاؤ، اس پر حق پر قائم رہو۔ والارحام اور رشتہ داریوں کے معاملے میں بھی ڈرو اللہ سے، رشتہ داریوں کو توڑنے سے، رشتہ داریوں کے حقوق میں حق تلفی کرنے سے ڈرو، اور رشتہ داریوں کے اللہ کے خوف سے، اللہ کی رضامندی کے لیے رشتہ داریوں کے ساتھ بہترین سلوک کرو۔ ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ کان علیکم ہے تم پر رقیبا نگہبان، اللہ تم کو دیکھ رہا ہے تم کیا کر رہے ہو، اور اس کے معاملے تمہارے دل کی باتوں کو بھی وہ جانتا ہے، حاضر و ناظر سب جانتا ہے۔ آگے یتیموں کا معاملہ آنے والا ہے، اس لیے جو ہے سو آپ کو بتایا جا رہا ہے رشتوں کا احترام کرنے کے بارے میں۔ وآتوا الیتامى اور دو یتیم کو، اموالہم ان کے مال، یعنی یتیم کے جس مال کے تم سرپرست بنائے گئے ہو، ذمہ دار بنائے گئے ہو یتیم کے، اس کا مال تمہارے پاس ہے، تو ان کا مال انہیں جب دینے لگو یا پھر اپنے پاس جب تک کے رکھو تو اس کی احتیاط کرو، اس کو تجارت میں لگا سکتے ہو، بڑھا سکتے ہو، لیکن اس کو غلط استعمال مت کرو، ضائع مت کرو۔ ولا تتبدلوا اور تم نہ بدلو، خبیثہ ناپاک کو یا بیکار مال کو، بالطیب پاک مال سے، اچھے مال سے، اچھے مال کے بدلے میں بیکار مال مت رکھو، اپنا بیکار مال وہاں رکھ دیے اور ان کا اچھا لے لیے، اس طرح مت کرو۔ ولا تاکلوا اور تم نہ کھاؤ، اموالہم ان کے مالوں کو، الی اموالکم اپنے مالوں کے ساتھ، اپنے مال میں ان کا مال خلط مت کر کے ملا لے کے چھوڑ دیے، حساب کتاب بھی نہیں مل رہا کہ ان کا کیا تھا ہمارا کیا ہے، ختم کرتے چلے جا رہے ہیں، اس طرح مت کرو۔ انہو بے شک وہ، کانا ہے، حوباً وبال کبیرہ بہت بڑا، اگر اس طرح کریں گے تو بہت بڑے وبال میں پھنس جاؤ گے تم۔